اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، جو سب پر مہربان، بہت مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر غضب نازل ہوا ہے، اور نہ ان کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الفاتحہ، پہلا پارہ سورہ فاتحہ مکمل اور سورہ بقرہ کے کچھ حصوں پر مشتمل ہے۔ اس پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ سورہ فاتحہ مکہ میں نازل ہوئی، اور اس پر بھی کہ یہ بالکل ابتدائی مکی دور میں نازل ہوئی۔ جب قرآن مجید کھولا جاتا ہے تو سب سے پہلے یہی صورت نظر آتی ہے، تو گویا سورۃ فاتحہ قرآن کو کھولنے والی ہے، اسی نسبت سے اسے سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ یہ صورت 7 آیات پر مشتمل ہے۔ مختصر ہونے کے باوجود اس میں کتاب مقدس کے اساسی مقاصد اجمالی طور پر آ گئے ہیں، اسی لیے اسے ام القرآن کہا جاتا ہے اور اساس القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کی بنیاد۔ اس سورہ کی حیثیت قرآن کے دیباچے کی بھی ہے اور قرآن کے خلاصے کی بھی ہے، کیونکہ قرآن کریم کی تمام تعلیمات کا خلاصہ اس میں اختصار کے ساتھ آ گیا ہے۔ قرآن کریم کے بنیادی مضامین 3 ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت۔ نمبر 1 توحید۔ اس سورہ کی ابتدائی 2 آیتوں اور چوتھی آیت میں توحید کا مضمون ہے، تیسری آیت میں قیامت کا ذکر ہے، 5ویں اور 6ٹھی آیت میں نبوت اور رسالت کی طرف اشارہ ہے۔ یوں ہی اس سورہ میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات مذکور ہیں، اسی کی عبادت، اسی سے استعانت اور استقامت و ہدایت کی دعا کا حکم ہے۔ ایک طرف انبیاء اور صلحاء کا تذکرہ ہے تو دوسری طرف ان قوموں کی روش سے بچنے کی تلقین ہے جو اپنی علمی اور عملی کج روی کی وجہ سے اللہ کے غضب اور عذاب کی مستحق ہو گئیں۔ یہ دعویٰ بلا خوف و تردید کیا جا سکتا ہے کہ سورہ فاتحہ ایک بے مثال دعا، معارف کا بیش بہا خزانہ اور قرآنی علوم کا ایسا شفاف آئینہ ہے کہ جس میں 113 صورتوں کی جھلک ہم مختصر وقت میں دیکھ سکتے ہیں۔ شاید یہ جھلک بار بار دکھانے کے لیے ہی ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا گیا۔